نیک کام ہو تو اس کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ اس نیک کام میں کامیاب ہوا کہ نہیں۔ ایک بندے کی خواہش ہے کہ جناب سارے لوگ 5 وقتی نمازی بن جائیں، سب لوگ قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ناکام ہو گیا، نہیں۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ حق کے لیے نکل پڑا وہ کامیاب ہے۔ یہ اخلاص اور قرب الہی کی منزل ایک ایسی منزل ہے جس کی منزل بھی منزل ہے، جس کا سفر بھی منزل ہے۔ یہ فتح و شکست کے پیمانے مادی نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جیت گئے وہ، لیکن یاد رکھو واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، بے شک وہ جتنی بھی کامیابی پالیں وہ ہارے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آگے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جو اہل ایمان کو مشکلات میں ڈالتا ہے نا، اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو خاص کرنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بٹھی سے گزارتا ہے تاکہ لوگ بھی جان لیں کہ چوری کھانے والے مجنو کون ہیں اور اللہ کی محبت میں تڑپنے والے دیوانے کون ہیں۔ آگے فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر باطل جیت گیا، بظاہر باطل جیت گیا اور حق کو مادی طور پر شکست دے دی گئی، لیکن باطل جیت کر بھی ہمیشہ کے لیے ہار جاتا ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کبھی ان کو کامیابی دے کے کافروں کو مٹانا چاہتا ہے، کافروں کا صفایا کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مثلا یزید ہے، اس نے بڑا جبر کیا، بڑا ظلم کیا، لیکن آج دنیا جو ہے وہ حسین کو ہیرو مانتی ہے، یزید کو نہیں۔ سبیلیں حسین کے نام کی لگتی ہیں، یزید کے نام کی نہیں۔ امام حسین نے ہمیشہ کے لیے یزیدیت کو مار دیا، اس کا نام ایک گالی بن گیا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کا یہ مطلب ہے۔ میرے بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فتح و شکست کا معیار مادیات نہیں ہوتے، فتح و شکست کا معیار بندے کا اخلاص اور للہیت ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ اخلاص کے ساتھ چلا ہے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ غزوہ حنین میں ایک صحابی کو زخم لگا، تیر لگا، گر گئے، جان نکلنے کے قریب آئی، دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا سے فاصلے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی باقی قوت کو اکٹھا کیا اور گھسٹتے ہوئے سرکار کے قدموں میں پہنچ گئے، سر سرکار کے قدموں میں رکھا، روح نکلنے لگی تو 3 مرتبہ فرمایا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں، مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ میرے بھائی یہاں پر ذات کے خول میں جینے والے ہار جاتے ہیں اور بلند مقصد کے لیے جینے والے جیت جاتے ہیں۔ پیمانہ مادیات نہیں، بندے کے نظریات ہوتے ہیں، بندے کا اخلاص ہوتا ہے۔ وہ حریت رہنما سید علی گیلانی، سید علی گیلانی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اس بندے نے اپنی پوری زندگی جد و جہد آزادی کے لیے وقف کی، پوری زندگی۔ کوئی کہہ سکتا ہے
انہیں آزادی تو نہیں ملی. میں کہتا ہوں نہیں، گیلانی جیت گیا ہے. نہ وہ کبھی جھکا، نہ وہ کبھی بکا، نہ وہ کبھی ڈرا، اور نہ کبھی اس نے مداہنت سے کام لیا. گیلانی ڈٹ کے کھڑا رہا اہل اسلام کی آزادی کے لیے. جو بندہ اس طرح ڈٹ جاتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا، وہ کبھی نہیں ہارتا. اللہ کے فرشتے بھی اسے جیتنے کی مبارکباد دیتے ہوں گے. تو سامعین محترم، یہ حق و باطل کا پیمانہ ہے، فتح و شکست کا قرآنی معیار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ